اسلام آباد کی ذرا بات کر لیتے ہیں، کیونکہ اسلام آباد جو منصوبہ بندی کے تحت بنایا گیا شہر ہے ہمارا اپنا، اب تیزی سے بڑھتے ہوئے ٹریفک جیم کے مسئلے جو ہیں وہاں ہو رہے ہیں. Who would have thought, but that has been the case for a while now. خاص طور پر مصروف اوقات میں شہر کی مرکزی شاہراہوں جو مین میجر آرٹریز ہیں، جو روڈز ہیں، ناکوں اور چوراہوں پر گاڑیوں کی لمبی قطاریں نظر آتی ہیں. حکام سے پوچھیں تو اس کی کبھی ایک وجہ بتائی جاتی ہے اور کبھی دوسری وجہ بتائی جاتی ہے. مطلب کوئی کانکریٹ کوئی پلان نہیں ہے لگتا ہے ان کا. کوئی شک نہیں کہ ٹریفک کو بہتر بنانے کے لیے کئی اقدامات کیے گئے ہیں. نئے انڈر پاسز بھی بنے ہیں، انٹرچینجز بھی بنے ہیں اور سڑکیں بنائی گئی ہیں، لیکن اس کے باوجود ٹریفک جام کا مسئلہ جو ہے وہ بدستور موجود ہے. تو something else will need to be done. اور گھروں میں ایک سے زائد گاڑیوں کا رجحان بھی ہے، بڑھتی آبادی ہے، قریبی علاقوں سے اسلام آباد کی طرف تیزی سے ہجرت ہے. دارالحکومت کے لیے چیلنجز بڑھا ہی رہی ہیں ساری چیزیں. عوام شکایت کرتے ہیں کہ جگہ جگہ ناکے چیکنگ کی وجہ سے بھی ٹریفک کی روانی متاثر ہوتی ہے. پچھلے دنوں حکومت نے ایم ٹیگ اسکیم متعارف کروائی، موٹر سائیکلوں کو بھی ایم ٹیگ میں لانے کے لیے کہا، مگر اس کے باوجود کوئی بڑا فرق نہیں پڑا. کاروباری مراکز کے آس پاس پارکنگ کی ناکافی سہولیات ہیں. اب آپ سوچئے وہ جو پرانے اسلام آباد کے کاروباری مراکز ہیں ان میں کتنی ہی پارکنگ ہے. وہاں پہ اب ہم جو پچھلے دنوں گئے بھی ہوئے تھے، بمشکل آپ کو کہیں جگہ ملتی ہے تو مل جاتی ہے. اینڈ دین دیر از اے chaos. سو دیر از اے chaos کیونکہ شہر جس آبادی کے لیے ڈیزائن ہوا تھا اس سے آبادی کہیں زیادہ بڑھ چکی ہے. اچھا، سرفراز ہمارے ساتھ ہیں، چیف ٹریفک آفیسر اسلام آباد. سرفراز صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتا دیں کہ واقعی کہ اوریجنل پلاننگ آف اسلام آباد میں فرام واٹ وی ریممبر ایٹ لیسٹ پارکنگ اتنی کوئی خاص تھی نہیں کبھی، اور شاید ایکسپیکٹیشن بھی نہیں تھی کہ اتنی آبادی اور اتنی دنیا اور اتنی گاڑیاں کبھی ہوتی ہوں گی. اینڈ دیٹ از بیکمنگ اے پرابلم ناؤ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بالکل آپ نے صحیح آئیڈینٹیفائی کیا ہے کہ جو ماسٹر پلان تھا اسلام آباد میں، اس میں جو کاروباری مراکز بنائے گئے تھے، اس میں جو پارکنگ سپیس تھی وہ اس ٹائم کی جو پاپولیشن تھی یا پھر جو رجسٹرڈ گاڑیاں تھیں اس کے والیوم کو دیکھ کے پلان کی گئی تھیں. لیکن ود دی پیسیج آف ٹائم یہاں پہ سیٹلمنٹ بڑھی، لوگ مزید آ کے سیٹل ہوئے. ابھی جو موجودہ سینسس ہے اس کے مطابق آلموسٹ 2.5 ملین ریزیڈنٹس ہیں اسلام آباد میں. اس کے علاوہ فلوٹنگ پاپولیشن کی بات کریں تو آلموسٹ 1 ملین لوگ ایسے ہیں جو کہ یہاں پہ رجسٹرڈ تو نہیں ہے لیکن وہ یہاں پہ رہ رہے ہیں کرایہ داری کے طور پہ. اس کے علاوہ روزانہ کی بیس پہ آلموسٹ 5 لاکھ وہیکلز جو ہے وہ اسلام آباد میں انٹر ہوتی ہیں، ایگزٹ ہوتی ہیں. تو اوورآل جو والیوم ہے وہ مینی فولڈز بڑھ گیا ہے. لیکن اس حساب سے جو پلاننگ ہے اس میں تھوڑا جو ہے نا سی ڈی اے جلدی نہیں کر سکی. لیکن جو موجودہ ہمارا ابھی جو ہمارے وزیر داخلہ ہیں انہوں نے اس پہ خصوصی فوکس کیا، اور پچھلے 2 سال میں آپ نے دیکھا کہ بہت سے روڈ انجینئرنگ کے پروجیکٹس بھی متعارف کرائے گئے، انڈر پاسز بنائے گئے، فلائی اوور بنائے گئے. اسی طرح بھی پارکنگ سپیس پہ بھی کام کیا جا رہا ہے. بلو ایریا میں ایک ملٹی سٹوری پارکنگ پلازا جو ہے وہ تکمیل کے مراحل میں ہے. اسی طرح اور بھی دیگر جگہوں پہ جو ہے پروجیکٹس جو ہے وہ لانچ کیے جا رہے ہیں. اٹ ول ٹیک ٹائم، لیکن ود دی پیسیج آف ٹائم یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے روڈ یوزرز ہیں ان کی بھی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ وہ ڈیزگنیٹڈ پارکنگ پلیس میں ہی گاڑیوں کو کھڑی کریں. اکثر دیکھا جاتا ہے کہ رانگ پارکنگ کر دی جاتی ہے روڈ کی سائڈ پہ، جس کی وجہ سے ٹریفک کنجیشن بڑھتی ہے. سرفراز صاحب، جب پارکنگ نہ مل رہی ہو تو پھر بندہ مجبور ہو جاتا ہے، ورنہ کون چاہے گا کہ اتنی اپنی لاکھوں کروڑوں کی گاڑی جو ہے وہ رانگ سائڈ پہ کھڑے کر کے چلا جائے. تو یہ تو مجبوری کے تحت ہو سکتی ہے چیزیں. اچھا، آپ نے انڈر پاسز اور ان ساری چیزوں کا ذکر کیا ہے، ڈیفینیٹلی ان سے تو بہتری آئی ہے. اگر یہ بھی نہ ہوتے تو بہت ہی شاید برا حال ہوتا. بٹ ایک پارکنگ پلازا کا آپ نے ذکر کیا ہے، ایم ٹیگ کا ایٹ ٹائمز یہ بھی ہماری پتہ نہیں یہ پرسیپشن اور ریالٹی ہے. بہت سے اربن ڈیولپرز جو ہیں ان کا خیال ہوتا ہے کہ انڈر پاسز سے اس وقت تو بہتری آتی ہے لیکن آگے جو باٹل نیکس الٹیمیٹلی کریٹ ہوتے ہیں نا وہ کوئی بہتری نہیں لاتے. اٹس بیٹر کہ آپ سگنل پہ رکیں اور ٹریفک کا نظام جو ہے وہ چلتا ہے. سرفراز صاحب بتا دیں، ایم ٹیگ کے حوالے سے بھی بتائیں، بٹ لیٹس سٹارٹ ود دس فرسٹ. جی بالکل، ایم ٹیگ جو متعارف کرایا گیا تھا اس کا مین ایم یہی تھا کہ ایک تو ہماری جو سیکیورٹی ہے اس کو بہتر بنایا جائے، اور دوسرا جو پولیس ای پیز ہیں اس پہ پبلک کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے. اس میں نو ڈاؤٹ ملینز میں جو گاڑیاں وہ رجسٹرڈ ہوئی ہیں، لیکن ابھی بھی بہت سی گاڑیاں ایسی ہیں جو کہ ان رجسٹرڈ ہوئی ہیں. اور پھر آپ کو پتہ ہے فیڈرل کیپٹل ہے اور یہاں پہ بہت سے غیر معمولی جو ایونٹس ہیں وہ بھی ہوتے رہے. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے پچھلے 20 دن ہمارے لیے بہت اہم تھے. یہاں پہ
انٹرنیشنل ڈیلیگیشنز آ رہے تھے, پاکستان بڑا وائٹل رول اپنا پلے کر رہا تھا فار ورلڈ پیس, تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر سیکیورٹی جو ہے اس کو اور بھی جو ہے نا وہ بیف اپ کرنا پڑتا ہے. تو یہ وہ سچویشن ہے جس میں سی پیز کے اوپر گاڑیوں کو روکا بھی جاتا ہے, اس کی چیکنگ بھی کی جاتی ہے, لیکن جو ایم ٹیگ رجیم ہے جب وہ 100% انفورس ہو جائے گا تو انشاءاللہ یہ والا مسئلہ بھی جو ہے وہ حل ہو جائے گا. نہیں, ایم ٹیگ رجیم یہ 100% انفورس ہو جائے گا تو یہ کیا آپ اچیو کرنا چاہتے ہیں, اور موٹر سائیکلوں کو بھی ایم ٹیگ کے میں ہیں آپ لانا چاہ رہے ہیں, یہ بات تھی نا؟ جی جی بالکل, اس میں ہر قسم کی جو وہیکل ہے اس پہ ایم ٹیگ لگایا جائے گا. بیسکلی ہم یہ انشور کرنا چاہتے ہیں کہ جو بھی بائک یا گاڑی اسلام آباد میں چل رہی ہے وہ رجسٹرڈ ہے, وہ ویریفائڈ ہے, اس کا آنر ویریفائڈ ہے. اگر وہ ان کیس کسی بھی کرمنل ایکٹیویٹی میں انوالو ہوتا ہے تو فوری طور پہ اس کو ٹریس کرنا آسان ہے. آپ لوگوں کا یہ امپلیمنٹیشن کا بھی پلان ہے کہ بغیر ایم ٹیگ آپ کیپٹل میں انٹر ہی نہیں ہو سکتے, whether you are traveling from another city or not, maybe? جی ایگزیکٹلی, پھر یہی ہوگا کہ جب ڈیڈ لائن پوری ہو گئی اس کے بعد پھر ایسے وہیکلز کو الاؤ نہیں کیا جائے گا, لیکن اس کے ساتھ ان کو فیسیلیٹیٹ اس طرح کیا جائے گا کہ آپ نے لگانا ہے تو ادھر ہی لگاؤ. ایگزیکٹلی, ایم ٹیگ کے بوتھ وہیں پہ ہوں گے تو فوری طور پہ وہ اپنے آپ کو وہاں رجسٹر کر سکیں گے. اچھا, اب یہ پیپر لیس لائسنسز کی جو بات ہو رہی ہے, پلیز ذرا اس کو ایکسپلین کر دیں. اٹس اے نیو کانسیپٹ فار اس آلسو, اور یہ جاری ہو رہے ہیں, اور کیا آپ کے موبائل ڈیوائس میں ہوں گے, کیا ہوگا؟ جی جیسے کہ آپ کو پتہ ہے گورنمنٹ آف پاکستان کا ویژن ہے کہ پبلک کو زیادہ سے زیادہ فیسیلیٹیٹ کیا جائے, اور اس کے علاوہ ہمارا ایک روبسٹ فیڈ بیک میکنزم ہے, اس میں بھی پبلک کی طرف سے جو ہمیں فیڈ بیک ملا اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے لائسنسنگ کے سسٹم کو بالکل پیپر لیس کر دیا ہے. اب صرف اور صرف آپ کو اپنا CNIC ریکوائرڈ ہے, اور اس پہ اس کے ذریعے آپ اپنے گھر سے بیٹھے ہوئے اپنا لرنر ایشو کر سکتے ہیں. اسی طرح اگر آپ ہمارے فیسیلیٹیشن سینٹر پہ آتے ہیں تو اسی CNIC پہ آپ کے سارے سٹیپس جو وہ کمپلیٹ ہوں گے. آپ کو کوئی بھی پیپر ایشو نہیں کیا جائے گا, نہ ہی آپ کو کوئی فزیکل پیپر جیسے کہ فوٹو آپ کو CNIC کی کاپی لانی پڑتی تھی, میڈیکل فارم لانا پڑتا تھا, اس کے علاوہ ہر سٹیج پہ آپ کو پیپر ایشو ہوتا تھا, تو ایک وہ اپلیکینٹ جو ہے اس کے پاس ایک بڑی فائل بن جاتی تھی. اب وہ سارے کے سارے پیپر ہم نے ایلیمینیٹ کر دیے ہیں. اب سمپلی ایک CNIC سے وہ اپنا سارے کا سارا پروسیس کمپلیٹ کروا سکتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ ان کو SMS بھی جاتا ہے, SMS کے ذریعے وہ اپنا لرنر ہماری ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اسی طرح جب ان کا پروسیس کمپلیٹ ہو جائے گا تو ان کو ہمارا SMS جائے گا, ایون کہ اب ہم ان کو واٹس ایپ پہ بھی میسیج بھیجتے ہیں, وہ اس لنک سے جا کے اپنا لائسنس فوری طور پہ حاصل کر سکیں گے, اور فزیکل لائسنس جو ہے اب وہ ان کو چند دنوں میں جو ہے وہ ڈیلیور ہو جائے گا. اچھا سرفراز صاحب, ہم اس وقت ویژول بھی چلا رہے ہیں, اور ایک اور سوال جو آتا ہے, آپ نے یہ سارا پروسیس سمجھایا ہمیں. اچھا, یہ نئے بنانے والوں کے لیے یہ لائسنس ہوگا, یا پھر ریونیو جس کا رینیو ہوگا, یا پھر اگر نہیں بھی ابھی ایکسپائر ہونے والا ہے تو وہ بھی چینج کرا سکتا ہے؟ تو بریفلی یہ بتا دیں. جی یہ کوئی بھی سٹیزن جو ہے یہ فیسیلٹی حاصل کر سکتا ہے, بھلے وہ رینیو کر رہے ہوں یا ان کا فریش لائسنس ہو. دوسرا یہ بتائیے گا کہ ایک اور سوری, یہ آپ نے ہمیں سمجھا دیا, کوئی بھی سٹیزن یہ فیسیلٹی حاصل کر سکتے ہیں. جو ناکے ہیں, اسلام آباد ظاہر ہے کیپٹل شہر ہے, سیکیورٹی یہاں پر ٹائٹ رکھنا آپ لوگوں کی ذمہ داری بھی ہے, ضروری بھی ہے, اور اس کے لیے ناکہ لگایا جاتا ہے اور اس میں ٹریفک رکتی ہے اور اس میں لوگ مشکل کا شکار ہوتے ہیں. سو اس کا کیا حل ہے؟ کیا ایم ٹیگ کے بعد وہ بیریئرز ہوں گے جو آٹومیٹکلی کھل جایا کریں گے؟ واٹ ڈو یو پلان ٹو ڈو اراؤنڈ ناکہ؟ مطلب اس سے یہ ایز کیسے ہوگا؟ ہاں جی بالکل, وہاں پہ RFID ریڈرز جو ہے وہ انسٹال ہو چکے ہیں, تو ابھی بالکل ایسے ہی ہوگا. جو وہیکل آئے گی وہ RFID اسے ریڈ کرے گی, اگر اس پہ ایم ٹیگ لگا ہے تو وہ اس سے کلیئر ہو جائے گی, اور اگر ایم ٹیگ نہیں لگا ہوگا تو پھر ہم کیا تصور کریں کہ ناکے بالکل ختم ہو جائیں گے شہر سے جگہ جگہ جو ہوتے ہیں؟ نہیں, ناکہ جو CP ہے وہ فزیکلی اس کا جو سٹرکچر ہے وہ موجود ہوگا, لیکن اس کی لینز بنا دی گئی ہیں, ان میں ڈیلینیٹر لگا دیے گئے ہیں, اور اس پہ جو ہر لین ہے اس پہ RFID ریڈر بھی لگا دیا. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ اگر موٹر وے پہ ٹریول کرتے ہیں تو جو ایکسپریس لین ہے آپ کا ایم ٹیگ لگا ہے, آپ وہاں سے جاتے ہیں اور بغیر کسی چیکنگ, بغیر کسی فزیکل انٹریکشن کے آپ وہاں سے گزر جاتے ہیں. کوئکر, آپ کو نہ ویٹ کرنا پڑتا ہے, وہ کوئک فلو ہوتا ہے ٹریفک کا. All right. Thank you. Sarfaraz Birk صاحب, چیف ٹریفک اسلام آباد, ہم سے بات کر رہے تھے.